ہم 5 سال محبت میں رہے۔ وہ میری اور میں اس کی زندگی تھا۔ وہ بہت نازک مزاج لڑکی تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی اور میں ان پڑھ تھا۔ میں اردو بھی ٹھیک سے نہیں بولتا تھا، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم جب بھی بات کرتے تھے تو وہ میری انگریزی ہی ٹھیک کروانے میں لگی رہتی، مجھے ڈانٹتی۔ میں 2 سال سے اس سے بات کرتے کرتے انگلش بولنا سیکھ گیا۔ ہماری محبت کچھ یوں تھی کہ اگر ہم بات نہ کرتے تو ایسا لگتا جیسے دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ بہت وعدے قسمیں، وہ سب باتیں جو محبت کرنے والوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ حسب معمول اپنی دکان میں تھا اور اس کے میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ یوں ہی سارا دن گزر گیا کیونکہ اس کا نمبر بند تھا۔ پھر کوئی 4 بجے اس کا میسج آیا، وہ رونے لگی۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی آج میرے لیے رشتہ آیا ہے۔ لڑکا بزنس مین ہے اور سب گھر والے راضی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے جسم سے جیسے جان سی نکل گئی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اسے حوصلہ دیا۔ میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ میں اپنے گھر آیا، اپنے گھر والوں سے بات کی، لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ خیر میں نے فیصلہ کیا یا تو وہ میری ہوگی یا میں مر جاؤں گا۔ میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا چلو بھاگ چلتے ہیں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ جب اس کے گھر گیا، گھر پر اس کی امی تھی۔ پھر میں نے اس کی امی سے بات کی تو انہوں نے مجھے قسم دی اور کہا بیٹا اس بات کو یہیں ختم کر دو اور چلے جاؤ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے گھر سے جانے لگا تو وہ میرے آگے آئی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، پھر آہستہ سے بولی یہاں سے چلے جاؤ، یوں سمجھو میں مر گئی ہوں۔ میں ٹوٹ کر بکھر گیا اور گھر آیا۔ پھر اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگی میں آپ کے بنا زندہ لاش ہوں۔ مجھے امی ابو نے اس رشتے کے لیے مجبور کر دیا ہے اور میں آپ کے ساتھ بھاگ کر شادی نہیں کر سکتی۔ خیر میں نے فون بند کر دیا۔ پھر ایک دن اس کی بارات آئی، وہ سامنے کسی اور کی ہو گئی۔ لڑکا بہت امیر تھا۔ میں خاموش ٹوٹے ہوئے آئینے کی طرح اسے دیکھتا ہی رہا۔ دن گزرنے لگے، میں نے اپنی دکان چھوڑ دی اور بیرون ملک چلا گیا۔ 4 سال بعد جب میں واپس آیا تو مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ اس کے شوہر نے اس کو جلانا چاہا تھا۔ اس کا آدھا جسم جل چکا تھا۔ اس کا شوہر بہت اس پر ظلم کرتا تھا اور اسے طلاق ہو چکی تھی۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میری روح کانپ گئی۔ جب دوسرے روز وہ مجھے اپنی گلی میں ملی تو اس کا رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا، چہرہ بھی کچھ جل چکا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بنا کچھ کہے چلی گئی۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں اس کی اس حالت کو دیکھ کر تڑپ گیا۔ پھر میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی، ان کو راضی کیا اور اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ اس کے گھر سب لوگ پریشان تھے کہ اس کی اب شادی کیسے ہوگی، کون کرے گا۔ جب اس کے گھر والے مان گئے تو اس نے خود انکار کر دیا۔ میں اس کے پاس گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور پیار سے کہنے لگا کہ جو ہوا اسے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، سمجھو اللہ کی جانب سے یہ آزمائش تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کیا تم آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا انسان سچی محبت کو کبھی بھول نہیں سکتا اور محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں آج بھی پہلے کی طرح تم سے محبت کرتا ہوں۔ آخر کار وہ مان گئی، ہماری شادی ہو گئی، ہمارے 2 بیٹے ہیں اور میری بیوی بہت خوش ہے۔ وہ مجھے اکثر محبت کا فرشتہ کہتی ہے۔ میں جب پوچھتا ہوں کہ یہ نام کیوں، تو وہ کہتی ہے کہ آج کل ہر محبت کرنے والا مطلب پرست ہے۔ جہاں مطلب مکمل ہو جائے وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کو جسم کا نام دے رکھا ہے۔ میری بیوی میرا ہاتھ تھام کر
مجھے محبت کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگتی ہے اور کہنے لگی، آپ نہ ہوتے تو شاید میں خود کو فنا کر چکی ہوتی۔ ہر محبت کرنے والا اگر آپ کی طرح محبت نبھائے تو کبھی کوئی لڑکی دھوکہ کھا کر زندہ لاش نہ بنے۔